أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. آج جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ ناس ہے، اور اس کی تشریح اور تفسیر کا بیان گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اولاً اپنی 3 صفات بیان فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسہ ڈالنے سے پناہ مانگنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے. ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیاطین مردود یہ انسانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور جو مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے ان میں سے ایک وسوسہ ایمان کے تعلق سے ہے، کہ کبھی کبھی وہ ایمان کے تعلق سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ وسوسہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں پریشان ہو جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیسے ہاتھ ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے دنیا میں کون تھا. اس قسم کے وسوسے وہ ڈالتا رہتا ہے. اس کا کیا علاج ہے وہ کل عرض کر چکا ہوں. دوسری قسم جو وسوسے کی ہے جو انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے شیطان مردود، وہ وہم ہے. مثلا پاکی ناپاکی کے تعلق سے وہ وسوسے ڈالتا ہے. ایک آدمی وضو کرتا ہے، وضو میں اعضائے وضو کو وہ 3 بار دھوتا ہے. اب 3 بار اس نے اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھو لیا. اب وضو سے وہ فارغ ہوا تو اس کے دل میں اس نے وہم ڈالا کہ تیرا ہاتھ سوکھا رہ گیا، تیرا وضو ہی نہیں ہوا. کبھی وہ ذہن میں ڈالتا ہے تیری کوہنی خشک رہ گئی، تیرا وضو نہیں ہوا. کبھی ڈالتا ہے کہ تیری ایڑی خشک رہ گئی، تیرا وضو نہیں ہوا. اور یہ جو وہم کی بیماری ہے یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. جو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بیچارہ بہت پریشان رہتا ہے. اس کو وضو کے تعلق سے، پاکی ناپاکی کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے بار بار یہ وہم، یہ وسوسہ ہوتا رہتا ہے. پتہ نہیں میری نماز بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، میرا وضو بھی ہوا یا نہیں ہوا ہے. تو اس قسم کے جو وسوسے اور وہم ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس کی زبردستی مخالفت کرے، اس کے خلاف ورزی کرے زبردستی. کس طرح سے کرے؟ مثلا جب آدمی نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھو لیا، اب وضو کرنے کے بعد اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ تو نے ہاتھ صحیح سے نہیں دھوئے، تیرا ہاتھ خشک رہ گیا. تو اس سے کہے کہ نہیں میں نے تو صحیح سے وضو کیا ہے، میں نے 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھو لیا، میرا وضو ہو گیا، میں نہیں دہراؤں گا وضو. تو اس طرح سے کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ وہم کی بیماری دور ہو جائے گی. اس طرح کا واقعہ غالباً حضرت گنگوہی، مولانا عبدالرشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کتابوں کے اندر. حضرت نے ایک مرتبہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے چل دیا. تو راستے میں ان کے دل میں خیال آیا، وسوسہ آیا کہ شاید میری کوہنی سوکھی رہ گئی. حضرت نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو اس شبے کو دور کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت گئے اور جا کر کے اس کوہنی کو دھو آئے.
پھر واپس آئے تو آنے کے بعد پھر خیال آیا دل میں کہ تیرے بائیں ہاتھ کی کوہنی بھی خشک رہ گئی ہے۔ حضرت پھر گئے کہ چلو اس شبے کو بھی دور کر لیتے ہیں، جا کر اس کوہنی کو دھو آئے۔ اب جب اس کوہنی کو دھو کر آئے ہیں تو اب پھر وسوسہ آیا اور پھر دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہارے تو ٹخنے بھی خشک رہ گئے ہیں۔ اب حضرت نے فرمایا اچھا تو تم ہو، یہ حرکت تم کر رہے ہو، ایسا ہے اب میرا وضو نہیں ہوا نا، میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھوں گا۔ یہ کر کے حضرت نے نماز پڑھ لی اور پھر فرمایا اپنے مریدین سے حضرت نے کہ اگر آج میں اس سے یہ نہ کہتا کہ ٹھیک ہے تم میرا وضو نہیں ہوا کوئی بات نہیں، میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لوں گا، تو یہ مجھے اس بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا اور مستقل یہ میرے ساتھ لگ جاتی جو مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ وہم کی بیماری۔ اس لیے حضرت نے اس کا علاج یہ کیا، تو لہذا ہمیں بھی یہی اس کا علاج بتایا گیا کہ جب بھی کسی کو وہم کی بیماری ہو، وسوسے آئیں، تو اس کو چاہیے کہ اس کی زبردستی خلاف ورزی کرے، تو اس سے یہ وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں مجھے بار بار یہ خیالات آتے ہیں کہ جیسے میرا وضو ٹوٹ گیا، میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارا وضو جب تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تم آواز نہ سن لو یا جب تک کہ تمہیں بدبو نہ آ جائے۔ جب تم دیکھو کہ بدبو آ گئی ہے یا تمہیں لگے کہ آواز ہے تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا، اگر بدبو نہیں ہے، آواز نہیں ہے تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صاحب کو جن کو یہ وہم کی بیماری ہو گئی، جس کو وہمی کہا جاتا ہے، تو آپ نے ان کا علاج یہ بتایا کہ تم اس کی زبردست خلاف ورزی کرو، اور جو یہ شبہ دل کے اندر آ رہا ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے، وہم پیدا ہو رہا ہے، یا تو تم اس پر قطعاً دھیان مت دو، بلکہ جب آواز آئے یا جب تمہیں بدبو محسوس ہو تو سمجھنا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اس سے پہلے مت سمجھنا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے علاج تجویز فرمایا۔ اب یہ ان صحابی کا علاج ہے کہ جن کو وہم کی شکایت ہو رہی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اب کسی آدمی کی ریح خارج ہو رہی ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میری ریح خارج ہو گئی، لیکن اس میں آواز نہیں ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میرا وضو نہیں ٹوٹا، چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بدبو آنی چاہیے اور اس میں جو ہے آواز ہونی چاہیے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ علاج تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کے لیے تجویز فرمایا تھا جس کو وہم کی شکایت ہو رہی تھی، جس کو نماز میں وسوسے آ رہے تھے، بار بار یہ خیال ہو رہا تھا میرا وضو ٹوٹ گیا، شاید میرا وضو ٹوٹ گیا۔ آپ نے یہ علاج اس کے لیے تجویز فرمایا ہے، لہذا تمہارے لیے نہیں ہے یہ۔ اب یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ صرف حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر مطلب نکال لیتے ہیں، ایک حدیث پڑھی اور مطلب نکال لیا، اب وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ ان ملا مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، یہ تو ایسی پھنساتے رہے، دیکھو صاف حدیث ہے، فلاں کتاب کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک بدبو نہ آئے، جب تک آواز نہ ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا، یاد ہے جب تک بدبو نہیں آئے گی اور آواز نہیں ہوگی ہم تو نہیں مانتے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا، مولوی غلط بتا رہا ہے۔ تو یہ حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ ہوتی ہے۔ حدیث کو سمجھے گا بندہ تب اس کو پتہ لگے گا بھئی یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کا علاج بتایا ہے جس کو وسوسے کی وہم کی شکایت ہو رہی ہے، اس کے لیے علاج ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ سب کے لیے تو ضابطہ اصول یہی ہے کہ اگر ریح خارج ہو گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا یہ علاج تجویز فرمایا۔ تو ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی کو وہم کی شکایت ہو جائے، وسوسے آ رہے ہیں، تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی زبردستی خلاف ورزی کرے، تب اس وہم کی بیماری سے وہ بچ سکتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ وہم کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ خرچ ہو جائے گا۔ اس نے وضو کیا، اس میں دل میں شبہ ڈالا کہ ابھی وضو نہیں ہوا، پھر دوبارہ کر رہا ہے، پھر دل میں شبہ ڈالا وضو نہیں ہوا، پھر دوبارہ کر رہا ہے، تو بار بار وضو کرے گا، نماز پڑھنے کھڑا ہوگا، نماز میں تو نے تو شاید سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، تو نے تو تحیات ہی نہیں پڑھی، تیری شاید 2 رکعت نہیں، تیری 1 ہی رکعت ہوئی ہے۔
اب وہ بندہ نماز کا سلام پھیرے گا، پھر نماز دہرائے گا، پھر تیسری مرتبہ دہرائے گا. اس طرح سے جس نماز میں 10 منٹ لگنے تھے اب اس میں 1 گھنٹہ لگے گا. اب 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا وہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا اور یہ کہے گا کہ صاحب میں تو بڑا پریشان ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہوں مجھے تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس سے اچھا میں پڑھتا ہی نہیں. تو شیطان ابتدا میں وسوسے ڈالتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے اور پھر بندے کو اس طرح سے وہ عمل سے ہی دور کر دیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ جب وہم پیدا ہو، وسوسہ دل کے اندر آئے تو ہمیں فوراً ہی اس کا علاج کرنا چاہیے. اور اس کا علاج ایک تو یہی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی چاہیے کہ باری تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے وسوسہ ڈالنے سے، آپ میری اس سے حفاظت فرما لیجئے. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جب دل میں وہم پیدا ہو، وسوسہ آئے تو فوراً ہمیں اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے زبردستی، تو اس سے اس کا علاج ہو جائے گا، پھر وہم کی بیماری سے انسان بچ جاتا ہے. اور جو شیطان مردود ہے یہ انسانوں کے دلوں میں جہاں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح سے یہ شبہات بھی بہت ڈالتا ہے. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں بھڑوا دے. ان کی کوشش ہوتی ہے شیطان مردودوں کی کہ میاں بیوی آپس میں بڑے پیار محبت سے رہ رہے ہیں، ان کے درمیان میں شبہات پیدا کر کے آپس میں اختلاف پیدا کر دے. چنانچہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابلیس سمندر پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے. دربار اس کا لگ رہا ہے، تخت ڈالا ہوا ہے، دربار لگایا ہوا ہے اس نے، اور وہاں پر اس کے جتنے بھی چیلے ہیں ان چیلوں کی سب کی ڈیوٹی لگاتا ہے. اچھا یہ بات ذہن نشین کرتے چلیں کہ ابلیس ایک ہی ہے، وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ ایک ہے. اب باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کے سب چیلے چپاٹے ہیں، سب اس کے چیلے ہیں. یہ تو یہ ابلیس سب کے پاس نہیں بھاگا پھرتا، اس کے چیلے چپاٹے کام کرتے ہیں. تو یہ شیطان مردود سمندر پر دربار لگاتا ہے، تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور اس میں اپنے چیلوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، تم جا کر فلاں کو بہکاؤ، ایسے کرو ویسے کرو. پھر رات کو جب یہ واپس لوٹ کر آتے ہیں تو یہ کارگزاری دیتے ہیں. اور جب کارگزاری دیتے ہیں تو کارگزاری دینے میں ایک شیطان کا چیلا کہتا ہے کہ سر میں نے تو آج فلاں بندہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں اس طرح کا وسوسہ ڈالا کہ میں نے اس کو نماز سے دور کر دیا. فلاں بندے نے زکوٰۃ کا صدقات کا ارادہ کیا تھا، میں نے اس کے دل میں ایسا خیال ڈالا کہ اگر تو صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، تیرے مال میں کمی آ جائے گی، مت دے زکوٰۃ صدقہ. تو اس نے جو ہے میری باتوں میں آ کر کے زکوٰۃ صدقہ دینا ملتوی کر دیا، ارادہ نہیں دیا اس نے. تو اس طرح سے وہ سب کارگزاریاں سناتا ہے، شیطان سنتا رہتا ہے. پھر اتنے میں ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی بڑے پیار محبت سے رہ رہے تھے دونوں، میں نے ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا، دونوں میں نفرتیں ہو گئی، طلاق دلوا دی میں نے. اب شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو کھڑے ہو کر گلے لگاتا ہے. تو اب یہ آپس میں دو لوگوں کے درمیان میں اس نے اختلاف ڈلوایا شبہات پیدا کر کے، تو اس سے شیطان مردود خوش ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس طرح کے شبہات دلوں میں آنا، کہ کسی کے خلاف نفرت کا پیدا ہونا، یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے. اور شیطان اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، بھڑوانا اور دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. لہذا کبھی دل میں اس قسم کے خیالات آئیں کہ فلاں آدمی کے تعلق سے ہمارے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ اس نے میرے بارے میں ایسے بولا، اس نے میرے بارے میں ایسے بولا، یا وہ میرے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی چاہیے. باری تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، جو اس طرح کے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں اس سے میری حفاظت فرما لیجئے. تو اگر ہم یہ عمل کر لیں گے تو اس سے باری تعالیٰ شیاطینی حملوں سے ہماری حفاظت فرما دیں گے. اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس میں نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے، خون کی طرح سرایت کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئیں.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے بعد جب وہ واپس جا رہی تھی تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں کچھ دور تک، تو رات کا اندھیرا ہے، ادھر سے آپ نے دیکھا 2 صحابی آ رہے ہیں، تو آپ نے جب ان 2 صحابہ کرام کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنے قریب بلا کر فرمایا کہ بھئی یہ جو عورت تم نے میرے ساتھ میں دیکھی ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ تو وہ صحابہ دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بات بتانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ شیطان مردود انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے ساتھ میں اس عورت کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا کہ رات کے اندھیرے میں ان نبی کے ساتھ میں یہ عورت کون تھی۔ اس لیے میں نے اس وسوسے اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اس خیال کو تمہارے دور کرنے کے لیے میں نے تمہیں یہ بتایا کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، تاکہ شیطان مردود تمہارے دل میں میرے متعلق کسی قسم کا وسوسہ اور خیال ڈال ہی نہ سکے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں اگر کبھی کوئی ہمارے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے تو ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی جگہ جہاں پر بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہوں تو لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے بارے میں ہی بتانا چاہیے کہ بھئی یہ جو تم نے بات سنی ہے ایسے نہیں، یہ ایسی ہے، تاکہ لوگ بدگمانی سے بچ جائیں۔ یہ بھی ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال سمجھانا مقصود یہ ہے کہ شیطان مردود طرح طرح سے انسانوں کے دلوں میں وسوسے خیالات ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپس میں اختلاف ڈال کے نفرتیں دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا ہمیں اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس بچانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ قل اعوذ برب الناس کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے، اس کی برکت سے شیاطینی حملوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا باری تعالیٰ نے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ قرآن کریم نے سورہ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسانوں کے دلوں میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، پناہ مانگنی چاہیے۔ تو باقی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا۔ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔